السلام علیکم. سٹوری البم میں خوش آمدید. میرا نام روزینہ ہے. میں ایک درمیانے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. میں نے جیسی ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی حسین ہوں. اس بات کا احساس مجھے صرف آئینے نے نہیں بلکہ بازار میں مجھ پر پڑتی لوگوں کی نظروں نے بھی بتایا. میرا گھر کینٹ بازار کے پاس تھا. جو بھی مجھے دیکھتا نظر ہٹانا بھول جاتا. میرا دودھیا رنگ، گلاب کی پنکھڑی جیسے ہونٹ، کالے لمبے بال، میں انتہا کی خوبصورت تھی. جیسی مجھے میرے حسن کا احساس ہونا شروع ہوا مجھ میں غرور سا آنے لگا تھا. بازار پاس ہونے کی وجہ سے میں اکثر بازار جاتی. محلے کے لڑکے مجھے دیکھتے ہی رہ جاتے. کافی لڑکے میرا پیچھا بھی کرتے تھے، لیکن میں حسین ہونے کے ساتھ ساتھ کافی منہ پھٹ بھی تھی. کئی لڑکوں کی خوب بے عزتی کر چکی تھی، اس لیے اب سب محتاط رہتے. اصل میں وہ لڑکے میرے لائق نہیں تھے. اگر کوئی مجھے پسند کرے تو میرے جیسا حسین تو ہو. یہی بات میں اکثر سوچتی رہتی. ٹی وی ڈرامے دیکھ کر میں بھی کسی ہیرو کی تلاش میں تھی. میں اپنی سہیلی کے ساتھ اکثر عثمان کے جنرل سٹور پر جایا کرتی تھی. عثمان بھی میرے حسن سے بہت متاثر تھا. سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی عثمان بہت اچھا لگتا تھا. مجھے جو کچھ بھی لینا ہوتا میں عثمان کے جنرل سٹور سے لے آتی. وہ میک اپ کا سامان اور جیولری مجھے آدھی قیمت پر دے دیتا. میں اور میری سہیلی بہت خوش ہوتے تو ہنس ہنس کے ہم سے باتیں کرتا. میں اور میری سہیلی بھی اس سے خوب باتیں کیا کرتے. ایک دن میں اپنی سہیلی کے ساتھ عثمان کے جنرل سٹور پر گئی. کچھ سامان لینے کے بعد جب میں پیسے دینے لگی تو عثمان مسکرا کر مجھے دیکھنے لگا. نہ جانے کیوں اس کی اس حرکت پر میں بھی مسکرا پڑی. پھر اس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، آج میری طرف سے تمہیں یہ سب کچھ گفٹ ہے. جب میں دکان سے باہر نکلنے لگی تو عثمان نے ایک پرچی اسی سامان والے شاپر میں ڈال دی. میں نے جلدی سے شاپر اٹھایا اور گھر آ گئی. میں نے گھر آ کر شاپر میں سے وہ پرچی نکالی جس میں لکھا تھا، روزینہ تم بہت ہی خوبصورت ہو. میں پہلے ہی نظر میں تمہیں دل دے بیٹھا تھا. سچ بات تو یہ ہے کہ میں تم سے پیار کرنے لگا ہوں. نیچے اس نے اپنا موبائل نمبر لکھا ہوا تھا. پہلے تو میں گھبرائی مگر پھر دل اس کی طرف مائل ہو رہا تھا. آخر رات تک میرے صبر نہیں کر سکی. میں نے اپنے موبائل سے اس نمبر پر ایک مس کال کر دی. میں نے سوچا اگر وہ کال کرتا ہے تو بات کر لوں گی، لیکن اسی پل اس نمبر سے کال آنے لگی. اب تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. میں نے کال اٹینڈ کر لی. میں خاموشی سے کان لگائے بیٹھی تھی. دوسری طرف سے نہایت میٹھی آواز سنائی دی، ہیلو، کون ہے؟ بات کرو نا، میں جان چکا ہوں تم روزینہ ہی ہو. اس کی بات پر میں اچھلی. اس طرح ہم نے فون پر بات کرنا شروع کر دی. اتفاق سے عثمان کا گھر بھی ہمارے گھر کی بیک سائڈ والی گلی میں تھا. ہمارے گھر کی چھت پچھلی چھتوں سے ملی ہوئی تھی. اس نے پہلے بھی کئی بار مجھے چھت پر دیکھا تھا. اب ہم روز رات کو باتیں کرنے لگے تھے. اس کے کہنے پر میں چھت پر جاتی اور وہاں ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیتے، اور کبھی کبھار میں اس سے ملنے اس کی شاپ پر بھی چلی جاتی. اسی بہانے ہماری ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی. پہلے ایک دوسرے کو دور سے ہی دیکھتے تھے، باتیں کرتے تھے، خوب ہنستے تھے، لیکن اب ہم دونوں کی بےقراری بڑھتی جا رہی تھی. اس کا واہلیانہ پن مجھے بےتاب کرتا تھا. لیکن کہتے ہیں نا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے. ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. ایک دن عثمان نے ضد کر کے مجھے محلے کے کونے والے مکان میں بلا لیا. میں نے بڑا منع کیا لیکن وہ نہ مانا. تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کروں گا؟ اتنا بھروسہ نہیں ہے مجھ پر. وہ ناراض ہونے لگا. اس کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. مجبوراً مجھے وہاں جانا پڑا. وہ مکان خاصا پرانا اور خستہ حال تھا. اس میں کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا اور در و دیوار ٹوٹے پوٹے تھے. مجھے آتا دیکھ کر عثمان کی آنکھیں چمکنے لگی. مجھے اپنے قریب پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا. اس نے میرا ہاتھ تھام لیا. پہلی بار اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا. ابھی ہم نے کوئی بات نہیں کی تھی کہ میرے بھائی کی ایک کڑکدار آواز وہاں گونجی. کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ بھائی کی آواز سن کر میں اچھل پڑی. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، بھائی نے میرے بالوں سے پکڑ کر 2-3 تھپڑ مارے اور ابھی عثمان کی طرف لپکا ہی تھا کہ میں نے اس سے بھاگنے کا کہہ دیا. اس بات پر بھائی نے مجھے وہیں بہت مارا اور گھسیٹتے ہوئے گھر لے آیا. بھائی نے گھر کے صحن میں مجھے پھینکا اور مجھے مارنے لگا. بول، کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ کچھ دیر پہلے میرے جسم سے جان نکل گئی تھی. خوف اور دہشت کے مارے اب سب کچھ سنبھل گئی تھی. اماں ابا نے بھی مجھ سے پوچھا کہ وہ کون ہے. میں ڈٹ گئی کہ ہاں، میں اس سے محبت کرتی ہوں اور عثمان بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ نے میری شادی اس سے نہ کروائی تو یا تو میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی یا میں خودکشی کر لوں گی. اب تو بھائی کو اور بھی غصہ آ گیا، لیکن اماں نے بمشکل مجھے چھڑا کر کمرے میں بند کر دیا. انہوں نے بھائی کو سمجھایا کہ اس طرح شور کرنے سے ہماری ہی بدنامی ہوگی. اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. ابا بھی چپ تھے. ابا نے ساری زندگی سر اٹھا کر زندگی گزاری تھی. وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میری شادی اسی لڑکے سے کروا دی جائے.
اس سے پہلے کہ میں کسی کی بدنامی کا سبب بنوں۔ دوسرے ہی دن ابا نے مجھ سے عثمان کے گھر کا ایڈریس لے کر اس کے باپ سے جا کر بات کی کہ آپ کے بیٹے نے میری بیٹی کو ورغلایا ہے، اب آپ اپنے بیٹی کی شادی میری بیٹی سے کروا دیں، اور آپ کا بیٹا عثمان بھی میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ابا کی باتیں سن کر عثمان کے والد بھی ایک دم پریشان ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ عثمان نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ نے ہماری شادی نہ کی تو ہم گھر سے بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ اب تو بات دونوں گھروں کی عزت کی تھی، وہ بھی آرام سے راضی ہو گئے۔ ویسے تو وہ ایک بڑے سخت انسان تھے، ان کا نام شکیل تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب کہ کیونکہ دونوں گھروں کی عزت کی بات ہے تو پھر سادگی سے نکاح کر لیا جائے، یہی بہتر ہوگا۔ میرے والد نے 3 دن کا وقت دیا کہ 3 دن کے اندر نکاح کر کے اسے یہاں سے لے جائیں۔ ہمارے خاندان میں 18 سال سے پہلے لڑکی کی شادی نہیں کی جاتی تھی، مگر میں تو ابھی 16 سال کی تھی، جبکہ عثمان 20 سال کا تھا۔ ہم دونوں خاندان میں بات پکی ہو گئی۔ 3 دن کے بعد نہایت سادگی سے ہمارا نکاح ہوا۔ مجھے چند جوڑوں میں رخصت کیا گیا۔ ابو اور بھائی میرا منہ دیکھنے کے روادار بھی نہیں تھے۔ عثمان اور میں دل ہی دل میں بہت خوش تھے کہ چلو جیسے بھی صحیح ہماری شادی تو ہو گئی۔ میں عثمان کے گھر آ گئی، جہاں مجھے شادی کی پہلی رات ہی عثمان نے بتایا کہ تم اب اس گھر میں تو آ تو گئی ہو، پر تمہیں بہت احتیاط سے رہنا ہوگا۔ میری ماں زندہ نہیں ہے، میرے بابا بہت سخت قسم کے آدمی ہیں، اور ہاں، ہمارے ساتھ ہماری خالہ کا بیٹا بھی رہتا ہے جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، ہم سب اسے بھولا کہتے ہیں۔ جب میں نے یہ پوچھا کہ وہ ہمارے ساتھ کیوں رہے گا تو عثمان نے بتایا کہ میری خالہ نے اسے جنم دیتے ہی وفات پا گئیں، اور میرے خالو نے دوسری شادی کر لی۔ تب میری ماں اسے اپنے گھر لے آئی تھی، کیونکہ خالو نے اسے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ میری ماں تو مر گئی، مگر یہ بھولا ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ایسے سمجھو یہ بھی تمہارا دیور ہے، اور ہم بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کی شادی بھی نہیں کی۔ اس کے علاوہ 2 دیوروں کی بیویاں موجود ہیں جن کو میرے سسر اپنی پسند سے لائے تھے۔ ان کی دونوں بہویں ان کی بھتیجیاں تھیں، اور وہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے۔ خیر، میرے شوہر نے مجھے یہ باتیں سمجھا دیں۔ اب ایک تو میں پرائے گھر سے آئی ہوں، اور وہ بھی پسند کی شادی کر کے، تو بھلا اس گھر میں میری کیا اوقات ہوتی، پر اب پسند کی شادی کر لی تھی تو یہ سب تو برداشت کرنا ہی تھا۔ خیر، میں ہر حال میں عثمان کے ساتھ خوش تھی۔ عثمان بے پناہ محبت کرتے تھے، مجھے لگتا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، جبکہ اپنے سسر کو ایک آنکھ نہ بھاتی۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ میرے سسر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ گھر کا سارا نظام وہی چلا رہے تھے۔ شادی کے بعد مجھ پر ایک راز یہ بھی کھلا کہ اب تک عثمان کا خود کا جنرل سٹور سمجھ رہی تھی، وہ عثمان کا نہیں بلکہ عثمان وہاں ملازم تھا۔ سسر کے مرنے کے بعد گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ بلاخر عثمان نے کام کے سلسلے میں دوسرے ملک جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس بات پر میں بہت اداس ہوئی، پر عثمان نے مجھے یقین دلایا کہ صرف 1-2 سال کی بات ہے، جب وہ اتنے پیسے جمع کر لے گا تو مجھے بھی وہاں بلا لے گا، اور میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اگر وہ مجھے نہ بلا سکا تو وہ یہاں آ کر مجھے الگ گھر لے دے گا۔ یہ سوچ کر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ میری تو اس گھر میں کوئی عزت نہیں تھی۔ عثمان دوسرے ملک جا چکا تھا، شادی کو 5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اس گھر میں میری کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی میرا خیال نہ رکھتا، سبھی نے مجھے نوکر سمجھا ہوا تھا۔ میرے دونوں دیور جو بھی پھل فروٹ لاتے پہلے اپنی بیویوں کو دیتے۔ مجھے کسی چیز کی بھوک تو نہیں تھی، مگر پیار محبت سے ہی رشتے بنتے ہیں۔ اس گھر میں مجھے سکون تو نہ ملا۔ مجبوراً دل پر پتھر رکھ کر عثمان کو دوسرے ملک جانے کے لیے روانہ کیا، کہ یہ سوچ کر کہ کچھ دن میں گزار لوں گی۔ لیکن ایک دن بہت ہی عجیب واقعہ ہوا۔ میں سوئی اپنے کمرے میں تھی، مگر صبح آنکھ کھلی تو میں بھولے دیور کے کمرے میں تھی، جس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ ویسے تو وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک لگتا تھا، باتیں بھی ٹھیک کرتا تھا، کبھی کبھی کچھ الٹا سیدھا بول جاتا، جس کی وجہ سے سب انہیں بھولا کہتے۔ یہ دیکھ کر میں بڑی پریشان ہوئی کہ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، کہ میں کتنی بے شرم ہوں۔ او خدایا، اب میں کیا کروں؟ ڈرتے ڈرتے میں باہر گئی تو وہ صحن میں بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، دیور جی معاف کیجیے گا، انجانے میں کب آپ کے کمرے میں آ گئی، شاید مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، اس لیے معذرت چاہتی ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ جب تم کمرے میں آئی تو میں فوراً ہی کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں حیران ہو گئی، مجھے سچ میں علم نہیں تھا کہ میں وہاں کیسے پہنچی۔ میں نے کہا تو ہلکے سے مسکرانے لگا۔ مجھے بہت تعجب ہوا، مگر میں چپ رہ گئی۔ اب میں بہت ڈر گئی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ مجھے عثمان کی بہت یاد آتی تھی۔ ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے، اسے مجھ سے دور بھیج دیا گیا۔ میں دن رات اسے یاد کرتی، ہر لمحہ میں نے جو اس کے ساتھ گزارا تھا مجھے یاد آتا تو میں اداس ہو جاتی۔ جن لمحوں میں ہم لوگ خوش تھے اب وہ لمحے اداس کرنے لگے۔ اس سے فون پر بات کرتی مگر میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ پھر اس طرح ہوا، ایک رات میں سوئی اپنے کمرے میں، مگر صبح اٹھی تو پھر بھولے کے کمرے میں۔ اف خدایا، یہ بات تو بڑی پریشان کن تھی۔
भोले का कमरा मेरे कमरे के साथ ही था। नीचे वाले पोर्शन में हमारा और भोले का कमरा था। बाकी दोनों भाभीियों का कमरा ऊपर वाले कमरे में था। वो दोनों ऊपर होते थे। इस घर में टोटल 4 कमरे थे, लेकिन इस बार भी जब मैं उठी तो भोला कमरे में नहीं था। मैंने सोचा अपने आप को अंदर से बंद करके सोया करूंगी, लेकिन मुझे बार बार ऐसा होना मायूब लगता था। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इस तरह और 3-4 हफ्ते में अपने कमरे में रही। पर जो बात मुझे बहुत ज्यादा खौफजदा कर रही थी कि मैं अपने देवर के कमरे में पहुंची। खैर, देवर जी गुस्सा करने की बजाय मेरा ख्याल रखने लगे। भोला जब भी बाजार जाता तो मेरे लिए फूल और कुछ खाने को ले आता और कहता, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं इनके बदले हुए रवैये से बड़ी हैरान थी। वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। भला पसंद से शादी करने वाली लड़कियों को भी कोई अच्छा समझता है क्या? लेकिन अब इनका रवैया बदल गया और मेरी दोनों जिठानियां इस बात पर मुझसे जलने लगी। कभी कभार ये मुझे बहुत अजीब सा लगता। यहाँ तक कि वो मेरे लिए फूल भी लेकर आते, कहते कि ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं ताकि तुम्हारा दिल खुश हो जाए। मैंने इन फूलों को अपने कमरों की गलदान में सजा दिया। उस्मान को ये बातें बताई कि आपके जाने के बाद भोला मेरा बहुत ख्याल रखता है। उस्मान भी मुतमईन हो गया कि चलो कोई तो मेरा ख्याल रखने वाला है। शायद भोले के दिल में ये बात आ गई कि मैं अकेली हूँ, मेरा कोई ख्याल रखने वाला नहीं, इसलिए वो मेरा ख्याल रखते थे। आखिर में इनकी भाभी भी तो थी, इस खानदान का फर्द थी। लेकिन मेरा माथा तम टिंका जब एक रोज़ वो मुझसे कहने लगा, चलो कोई फिल्म देखते हैं। मैं हैरान हो गई, कौन सा देवर अपनी भाभी के साथ अकेले में फिल्म देखता है। मैंने कहा, भोले मुझे फिल्म देखने का शौक नहीं। मेरे मुंह से लफ्ज़ों का निकलना था। इसका मूड बदल गया। वो गुस्से में आ गया और अजीब अजीब बातें करने लगा। एक दफ़ा तो मुझे इनसे डर लगा, मगर मैं अब इसकी अजीब अजीब बातें सुनने की आदी हो चुकी थी। दिन ऐसे ही गुजरते गए। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता। मैं सोती अपने कमरे में और उठती भोले के कमरे में। बाहर आती तो भोला मुझे देखकर हंसता और दोनों हाथों से तालियां बजाने लगता। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, मुझे चक्कर आने लगे। जब तबीयत बहाल हुई तो मेरी भाभी मेरे साथ खड़ी थी। कहने लगी, लगता है तुम्हारे यहाँ खुशखबरी आने वाली है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि उस्मान को गए हुए 7 महीने हो चुके थे। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक 7 महीने पेट से होती। मैं परेशान हो गई। इस रात परेशानी में मेरी आंख लग गई। रात का वक्त था, तब मुझे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। मैंने देखा तो मैं अपने कमरे में मौजूद नहीं थी, बल्कि ये भोले का कमरा था। मैं हैरान हो गई कि मैं इनके कमरे में कैसे पहुंची। कहने लगा, इतना डर क्यों रही हो? तुम तो पहले भी इस तरह मेरे कमरे में आ जाती हो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहा है। मैं बुत बनी खड़ी थी। कहने लगा, तुम ऐसा क्यों देख रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ? क्या तुम सब कुछ भूल गई हो जो बातें तुमने मेरे साथ की थी? मैंने देखकर परेशान हो गई। ऐसा कब हुआ? मैं तो आपके कमरे में कभी नहीं आई। मुझे इनकी बातों से वहशत होने लगी। लग रहा था कि मेरे कानों में शीशा अंडेला जा रहा हो। आखिर वो ये बातें किस किस्म की कर रहे थे? ये सब बातें मुझे समझ से बालातर थीं। मैं जल्दी से वहां से भागी, लेकिन रास्ते में चकरा कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। होश में आई तो मैं अस्पताल में थी। इस बात पर मैं हैरान हुई कि उस्मान भी मेरे सर पर खड़ा था। शायद हम सबको हैरान करने के लिए वो अचानक ही घर आया था। इसे गए हुए 1 साल का अरसा हो गया था। उस्मान को अपने पास देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। इसी वक्त लेडी डॉक्टर अंदर आई और उस्मान को देखकर मुस्कुराई और बोली, आपकी बीवी मां बनने वाली है। इसने कहा, ये बच्चा 3 माह से ही है। ये सुनकर उस्मान के साथ साथ मेरी भाभीियों और देवरों के मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि ऐसा किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं था। उस्मान 1 साल बाद आए थे। इनका चेहरा लाल हो गया। वो मुझे छोड़कर वहां से चले गए। मैं तो खुद सदमे में थी कि ये डॉक्टर क्या बोलकर गई है। बाकी सबको भी चुप लग गई। सब अपनी इज्जत बचाकर चुपचाप मुझे घर ले आए। घर आकर मेरे साथ वो हुआ जो शायद किसी दुश्मन के साथ भी ना हो। मेरी इज्जत को उछाला गया। मेरा तो वजूद एक सवालिया निशान बन गया। मेरे जेठ ने भी मुझ पर तरह तरह की बातें बनाई और फिर सब ने मुझे ताने दिए, मुझे धक्के दिए। सब ने कहा, तुमने गुनाह किया है। बिलाखिर मैंने बेबसी से सर झुका लिया। मैं जानती थी कि कोई भी मेरी बात यकीन नहीं करेगा, क्योंकि कसूर जिसका भी हो, लोग हमेशा सजा औरत को ही देते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वही उस्मान जो मुझसे बहुत प्यार करता था, वो एकदम बदल जाएगा। मैंने उस्मान से सच्ची मोहब्बत की थी, कभी इनके हक में बेवफाई नहीं की। लेकिन आज जिंदगी ने एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर दिया कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि इससे पहले वो मुझे 3 अल्फाज बोलकर मुझे अपनी जिंदगी से ही फारिग कर दे, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊं। मैंने अपना सामान पैक किया और दरवाजे की दहलीज पर कदम रखा ही था कि मेरी जिठानी ने मुझे आवाज देकर रोक लिया। मेरे ससुर के बाद इनकी इस घर में बहुत चलती थी। इनकी हर बात को पत्थर पर लकीर समझा जाता था। उन्होंने सबको कमरे में बुलाकर इकट्ठा किया। कहने लगी, आज जो बात मैं तुम सबको बताने जा रही हूँ, इसे गौर से सुनना। इसके बाद कोई भी फैसला करना। तुम लोगों की आंखों पर क्या पट्टी बन चुकी है,
تم لوگوں کو ایک عورت کی بے بسی نظر نہیں آ رہی؟ تم لوگوں کی نظروں سے یہ شیطان کیسے بچ گیا؟ میری بڑی جیٹھانی اپنے بھولے دیور کی جانب انگلی اٹھائے ہوئے تھی اور کہا، اس شخص کی حرکتیں میں پچھلے 3 سالوں سے دیکھ رہی ہوں۔ جسے تم نے سب نے بھولا بنایا ہوا تھا، یہ بھولا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گھٹیا آدمی ہے۔ اس نے نہ صرف مجھ پر بلکہ اس گھر کی ہر عورت پر بری نظر رکھی ہے۔ کون سا یہ ہمارا سکا ہے؟ اور عثمان، تمہاری بیوی کو نیند میں چلنے کی عادت ہے۔ میں نے کئی بار رات کے اندھیرے میں اسے سین میں چلتے دیکھا۔ کئی بار میں نے اس کا رخ موڑ کر واپس اس کو کمرے میں بھیجا۔ یہ بیچاری نہیں جانتی کہ نیند میں کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، لیکن اس شیطان کو تو نیند میں چلنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے اپنے پورے ہوش و حواس میں گناہ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں اس نے تمہاری بیوی کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میری جیٹھانی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ سب کی نظریں بھولے کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ غصے اور شرم سے لال پیلا ہو رہا تھا، لیکن اس کی حقیقت بری طرح کھل چکی تھی۔ میری جیٹھانی کی بات پر ہر کوئی یقین کرتا تھا۔ ان کی بات قابل غور تھی۔ اس کے بعد بھولے نے بھی شور مچانا شروع کر دیا۔ ہاں، یہ سب سچ ہے۔ روزینہ کے پیٹ میں میرا بچہ ہے۔ وہ نیند میں میرے پاس چل کر آتی۔ بھولے نے اتنی بات کرنی تھی کہ عثمان طیش میں آ گئے اور بھولے کی طرف بڑھی تھے۔ عثمان کے بڑے بھائیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ اگر وہ انہیں نہ پکڑتے تو پتہ نہیں غصے میں عثمان بھولے کے ساتھ کیا کرتے۔ خیر، کچھ دیر بعد وہ کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھے رہے اور پھر انہوں نے باہر آ کر بھولے کا سارا سامان پیک کیا اور اسے ایک دارالامان میں چھوڑ آئے۔ آج یہ ثابت ہو گیا تھا کسی پر بھروسہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا۔ جو بچہ میری کوکھ میں پل رہا تھا وہ مردہ پیدا ہوا۔ شاید اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میں دنیا کے تانوں کا نشانہ بنوں یا پھر کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے، کیونکہ اس بات کے سبھی گواہ تھے کہ میرا شوہر 1 سال سے گھر نہیں آیا تھا۔ سچ ہے کہ اللہ پاک دامن عورتوں کا ساتھ دیتا ہے، انہیں کبھی زمانے میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ میرے رب نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اس سے نہ صرف مجھے الزامات کی زد سے بری کروایا بلکہ اس بچے کو اپنے پاس واپس بلا کر میرا مان بھی رکھ لیا، ساری زندگی کی اذیت سے بچا لیا۔ اللہ سبھی بہنوں بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے نیند میں چلنے کی بیماری ہے۔ اگر میں پہلے دن ہی عثمان کو بتا دیتی تو شاید میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہوتا، اور شکر ہے کہ اللہ نے بھولے کے منہ سے یہ سچ اگلوا کر میری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں کسی پر بھی اتنا اعتماد نہ کریں، کیونکہ انسان کو شیطان بننے میں دیر نہیں لگتی۔